بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی توشہ خانہ سے متعلق اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 23 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس جمال مندوخیل 3 رکنی بینچ کا حصہ ہیں۔ واضح رہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 اگست کے فیصلے کو چیلنج کر رکھا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ قابل سماعت ہونے کا معاملہ واپس جج ہمایوں دلاور کو بھجوایا تھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے سیکرٹری کو تبدیل کرنے کی سفارش کر دی۔ ایوان صدر نے صدر مملکت کے سیکرٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ایوان صدر نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے نام خط لکھ دیا ہے، جس کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے سیکرٹری کو تبدیل کرنے کی سفارش کی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے گزشتہ روز دیے گئے بیان کے پیش نظر ایوان صدر نے صدر مملکت کے سیکرٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دیں۔ ڈنمارک اور ہالینڈ سے یوکرین کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی پر روس نے خبردار کر دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی محنت رنگ لے آئی اور بالآخر روس کے خلاف جنگ میں انہیں F-16 لڑاکا طیارے فراہم کرنے کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے، جس پر روس نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین کا ڈرون حملہ، ماسکو کی فضائی حدود بند، 47 طیاروں کو موڑ دیا گیا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں یوکرین کے ڈرون حملوں کے باعث 47 طیاروں کو قریبی شہر کی طرف موڑ دیا گیا۔ روسی حکام کے مطابق ماسکو کی طرف آنے والے ڈرونز کو گرا دیا گیا اور ایک گرتے ہوئے ڈرون کے ٹکڑے لگنے سے کم از کم 2 افراد زخمی ہو گئے۔ روسی خبرساں ادارے نے فیڈرل ایجنسی فار ایئر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ڈرون حملے کے باعث ماسکو کی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد پیر کی صبح 45 مسافر طیاروں اور 2 کارگو پروازوں کو متبادل ہوائی اڈوں پر بھیجا گیا، تاہم بعد ازاں ماسکو کی فضائی حدود کو کھول دیا گیا ہے۔ چندریان 3 نے لینڈنگ سے قبل چاند کی تصاویر بھیج دیں۔ بھارت کا چندریان 3 لگاتار چاند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اس کی لینڈنگ پر مرکوز ہیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بھارت کا چندریان 3 چاند پر اترنے میں صرف 2 دن کی دوری پر اس سے پہلے بھارتی خلائی ایجنسی اسرو نے چاند کی تصاویر شیئر کی تھیں۔ چندریان 3 کے وکرم لینڈر نے چاند کی کچھ مزید تصاویر جاری کی ہیں، جنہیں بھارت کے اسرو ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کیا ہے۔ یورپی ممالک جلد مذاکرات کی بھیک مانگیں گے، روس نے خبردار کر دیا۔ روس نے یوکرین لڑائی کو ہوا دینے والے یورپی ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد وہ مذاکرات کی بھیک مانگیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین دمتری مدیوف نے کہا ہے کہ یوکرین میں مغربی ملکوں کی شکست یقینی ہے، وہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے مذاکرات کی بھیک مانگیں گے۔ سعودی عرب ایران معاہدے سے مشرق وسطی میں مفاہمت کے دور کا آغاز ہو گیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا ہے کہ چین کی ثالثی میں ہونے والے سعودی عرب اور ایران کے معاہدے سے مشرق وسطی میں تناؤ کم ہوا اور مفاہمت کے لیے فضا سازگار ہو گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے اپنے ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں عالمی جوہری معاہدے کی مکمل بحالی کے لیے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری معاہدے پر اتفاق اور اس کے مؤثر نفاذ سے دنیا میں جنگ کا خطرہ ختم اور امن و استحکام آئے گا۔ شمالی کوریا کا کروز میزائل کا ایک اور تجربہ۔ شمالی کوریا نے کروز میزائل کا ایک اور کامیاب تجربہ کر لیا۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسٹریٹجک کروز میزائل کا تجربہ مشرقی ساحل کے قریب بحری جہاز سے کیا گیا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان بھی میزائل تجربے کے وقت موجود تھے۔ میزائل کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی تک جاری نہیں کی گئی۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے بیان میں کہا ہے کہ خطے میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ جنگی فوجی مشقوں کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔
نگراں وفاقی حکومت نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو صوبوں کی ملکیت میں دینے کا حکم جاری کر دیا۔ نگراں وفاقی حکومت نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو صوبوں کی ملکیت میں دینے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے لیے نگراں وزیر اعظم نے سمری وفاقی کابینہ کو بھیجنے کی منظوری دے دی۔ نگراں وفاقی حکومت کا بجلی کی فروخت، تقسیم اور ٹیرف کا موجودہ نظام ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد کا بڑا اعلان۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے مملکت میں سرمایہ کاری کے لیے بڑا اعلان کر دیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے مقامی اور بین الاقوامی ہائی ٹیک کمپنیوں میں ابتدائی سرمایہ کاری کے لیے 750 ملین ریال کا فنڈ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایپل کی جانب سے آئی فون صارفین کو انتباہ۔ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے اپنے صارفین کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے سرہانے آئی فون رکھ کر سونے سے گریز کریں۔ کمپنی کی جانب سے صارفین کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ فون یا چارجر کو اپنی جلد سے براہ راست لگنے سے بھی بچائیں۔ بجلی مزید 4.37 روپے یونٹ مہنگی کرنے کا منصوبہ تیار۔ حکومت نے اگلے 4 ماہ میں صارفین سے اضافی 122 ارب روپے وصول کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق حکومت نے اگلے 4 ماہ میں صارفین سے اضافی 122 ارب روپے وصول کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 4.37 روپے فی یونٹ مزید اضافے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ صارفین پر رواں مالی سال کے دوران مجموعی اضافی بوجھ 721 ارب روپے ہو جائے گا۔ عوام مجھے چاہتے ہیں، ریپبلکن کے پہلے مباحثے میں حصہ نہیں لوں گا، ٹرمپ نے بڑا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی عوامی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رواں ہفتے امریکی ریاست وسکونسن میں ہونے والے ریپبلکن کے پہلے پرائمری مباحثے میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ ڈالر مزید 2.22 روپے مہنگا 298 روپے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں پھر اضافہ ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 22 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 298 روپے کا ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 302 روپے 50 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ فیفا ویمن ورلڈ کپ 2023 کی فاتحہ ٹیم اسپین کی کپتان کی خوشی والد کے انتقال کی خبر کے بعد غم میں بدل گئی۔ اسپینش میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کپتان کی جیت کی خوشی پر اس وقت غم کے سائے چھا گئے جب میچ کے فوراً بعد انہیں والد کے انتقال کی خبر ملی۔ میچ کے بعد کپتان کو والد کی وفات کا پتہ چلا، جس کا انکشاف اسپین فٹ بال حکام نے سوشل میڈیا پر کیا۔ اسپینش فٹ بال ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ اسپینش فٹ بال ٹیم کی کپتان کے والد کی وفات کا اعلان کر کے افسوس ہو رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنے کی درخواست، اعتراضات لگا کر واپس۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری روکنے کی درخواست پر اعتراضات عائد کر کے واپس کر دی۔ سپریم کورٹ کی طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی کی دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنے کی درخواست پر اعتراضات عائد کر دیے گئے۔ وکلاء نے چیئرمین پی ٹی آئی کی مختلف مقدمات میں گرفتاری روکنے سے متعلق سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ورلڈ کپ شیڈول تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نائب صدر بی سی سی آئی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نائب صدر بی سی سی آئی نے اپنے ایک حالیہ بیان میں ورلڈ کپ شیڈول میں دوسری مرتبہ تبدیلی سے متعلق رد عمل دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ حیدرآباد وینیو کا انچارج میں ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سائفر کیس، شاہ محمود قریشی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین اور سابق وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس کی خصوصی عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت کے جج نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملک کی پہلی خصوصی عدالت اسلام آباد میں قائم۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا اضافی انچارج انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو سونپ دیا گیا۔ جج ابو الحسنات آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت کریں گے۔